الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، سب کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں. پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہتا ہے. آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ گرمی دیتی ہے. روشنی کی خصوصیت پھیلنا ہے، ایک جگہ ٹھہرنا نہیں ہے. جہاں روشنی ہوتی ہے وہ روشنی وہاں پھیلتی ہے. یہ اسی وقت ہوگا کہ یہ چیزیں جب حقیقت میں موجود ہوں. اگر ان چیزوں کی صرف تصویر ہے تو اس میں یہ خصوصیت نہیں ہوگی. دیوار میں آگ کی تصویر بنا دی جائے تو وہ حرارت نہیں دے گی. حرارت کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز حقیقت میں موجود ہو. پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہتا ہے، تری پیدا کرتا ہے. کسی چیز میں پڑے وہ چیز بھیگ جاتی ہے. دیوار میں پانی کی تصویر بنا دی جائے اور اس کے اوپر رومال ٹانگ دیا جائے تو رومال بھیگے گا نہیں، اس لیے کہ وہ حقیقت نہیں ہے بلکہ وہ تصویر ہے. پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے، برف باری جو پہاڑ ہوتا ہے جس پر برف جم جاتا ہے تو وہاں سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. ان علاقوں میں جانے کے لیے وہ تمام انتظامات کر کے جانا پڑتا ہے جس سے ٹھنڈی سے بچا جا سکے. دیوار میں اگر وہ برف پہاڑ بنا دیے جائیں تو اس سے ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو اسلام بنایا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے گا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، ہر چیز پر غالب ہو کر رہے گا. چاہے لوگ جتنی کوشش کریں، اپنی محنتیں لگا دیں،
دین کو کم کرنے میں، دین کو نیچے کرنے میں، دین کو ختم کرنے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دین کی خصوصیت یہ بنائی ہے کہ اس کو جتنا دبایا جائے گا یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اور حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک دین میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ جتنا اس کو دبایا گیا، جتنا ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یہ اتنا ہی پھیلتا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو یہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس میں کوئی جتنی بھی کوشش کر لے کہ ہم دین کو ختم کر دیں گے، دین میں پابندی لگا دیں گے، دین کو پھیلنے نہیں دیں گے، ان کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی، ان کی کاوشیں بیکار چلی جائیں گی، ان کی محنتیں رائگاں جائیں گی، لیکن دین ہمیشہ پھیلتا رہے گا۔ لوگ پریشان ہیں کہ آج دین میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں، اسے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلاں ملک نے پابندی لگا دی ہے اور دین پر پابندی لگائی، دعوت پر پابندی لگائی۔ یہ تو شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے، باطل کا یہ نظریہ رہا ہے، تو اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دین کو پھیلا کر اور غالب کر کے رہیں گے تو یہ غالب ہو کر رہے گا۔ دعوت کا مزاج یہ ہے کہ بغیر کسی شور و شرابہ کے، بغیر کسی لڑ جھگڑ کر اس میں محنت کرتے رہیں، یہ آگے بڑھتا رہے گا۔ کچھ بھی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس نہج سے کام چل رہا ہے وہ چلتا رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس محنت اور کاوش کے ذریعے سے یہ دین کو جس طریقے سے پھیلا رہا ہے اور آئندہ بھی پھیلاتا رہے گا۔ ہمارا عزم مصمم ہو، ارادہ پختہ ہو، یقین مضبوط ہو تو کوئی بھی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دین پر یہ غالب ہو کر رہے گا۔ دین کی خصوصیت ہے غالب ہونا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں دین کے کوئی خاص شعبے نہیں ہوتے تھے، کوئی دعوت و تبلیغ کا الگ شعبہ ہو، خانقاہ کا الگ شعبہ ہو، مدارس کا الگ شعبہ ہو، یہ مستقل کوئی الگ الگ شعبے نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام تمام دنیا کے لیے جب پیغمبر بن کر آئے تو تمام چیزوں کو، تمام شعبوں کو ایک ساتھ لے کر چلا کرتے تھے۔ وہاں نام نہیں ہوا کرتے تھے کہ یہ دعوت کا شعبہ ہے، یہ مدرسے کا شعبہ ہے، یہ تبلیغ کا شعبہ ہے، یہ خانقاہ کا شعبہ ہے، بلکہ حضور بیک وقت تمام چیزوں کے شعبہ تھے۔ حضور علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اور دین کی جو خصوصیت تھی کہ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور مدرسہ بھی چلاتے تھے، حضور خانقاہ بھی چلاتے تھے، حضور دعوت بھی کرتے تھے۔ وہی صفات آپ کے صحابہ کے اندر بھی آئی تھی، تو وہ صحابہ جس ملک میں گئے، جس ایریا اور کنٹری میں گئے، چاہے وہ عالم ہو یا تاجر ہو یا کسی بھی لائن سے ان کا تعلق ہو، تو ان کے اندر دین غالب ہوتا تھا۔ تو جس علاقے میں پہنچ گئے وہاں بھی وہ دین کی فضا قائم کر دیتے تھے۔ تاجر بن کر گئے، تجارت کے ذریعے سے دین قائم کر دیتے تھے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ خاص مسئلہ پوچھنا ہو، خاص مسائل کے لیے عالم کی ضرورت پڑتی ہے، مفتی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دیندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل میں دین کو اتارا جائے۔ جس طریقے سے آنکھ کو دیوار میں اس کی تصویر بنا دینے سے روشنی ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اس کی حرارت ہمیں محسوس نہیں ہوگی، برف کی تصویر بنا دینے سے اس کی ٹھنڈک ہمیں محسوس نہیں ہوگی، اس طریقے سے صرف دین اور اسلام کا نام لینے سے ہماری زندگی میں دین و اسلام نہیں آئے گا۔ دین و اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں اس دین و اسلام کو اتاریں، اللہ کا یقین پیدا کریں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں، وہ دین جب ہمارے اندر اترے گا، اس کی حقیقت آئے گی، اور وہ ہمارے بدن میں جب غالب آئے گا تو ہمارا ہاتھ غلط طریقے سے نہیں اٹھے گا، ہماری آنکھ باطل طریقے سے نہیں اٹھے گی، غلط نظریے سے نہیں اٹھیں گی، غلط طریقہ نہیں دیکھیں گی، فحاشی نہیں دیکھیں گی، بری چیزیں نہیں دیکھیں گی۔ جب دین ہمارے اندر آئے گا تو ہمارے کان غلط نہیں سنیں گے، جب دین ہمارے اندر آئے گا تو ہماری غلط سوچ نہیں ہوگی، جب دین ہمارے اندر آئے گا تو ہم غلط راستے پر نہیں چلیں گے۔ یہ دین کا فیصلہ ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین غالب آ کر رہے گا۔ پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دین پیدا کریں، اپنی ذات میں دین پیدا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام عالم کے لیے نبی بن کر آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تم تمام لوگوں کے لیے، آپ تمام لوگوں کے لیے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ پہلے انبیاء جو آیا کرتے تھے ان کی تعلیم محدود ہوتی تھی، ان کی شریعت محدود ہوا کرتی تھی، وہ محدود قوم کے لیے آتے تھے، کسی ایک خاص خطے کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے آتے تھے۔ جب وہ زمانہ ختم ہو جاتا تھا تو ان کی شریعت بھی ختم، ان کی تعلیمات بھی ختم، ان کا لایا ہوا دین بھی ختم۔ اس کے بعد جب دوسرا نبی آتا تھا تو اثر نو دوسرا دین لے کر آتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کی شریعت، آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت یہ قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے، انسان اس کو اپنائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اگر اسے غلبہ پانا ہے، اسے اگر بلندی پانا ہے تو لا محالہ اسے ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے اندر دین اور اسلام کی مضبوطی پیدا کرے، دین اسلام کو اپنے اوپر غالب کرے، تب یہ دین پھیلے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا پڑے گا، اپنی ذات سے کوشش کرنی پڑے گی۔ پہلے زمانے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا قرآن پاک کی صورت میں۔ یہ معجزات جو دی جاتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس معجزے کے ذریعے سے اس نبی کی تائید کی جائے اور لوگ مان لیں کہ اللہ کا نبی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا عصا کا، وہ عصائے موسیٰ جس کو کہا جاتا ہے، وہ زمین پر ڈال دیتے تو سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ دوسرا معجزہ دیا گیا تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو اس سے روشنی آ جاتی تھی، روشنی پھیلتی تھی، راستہ پتہ کر لیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ اللہ کے حکم سے کسی مردار کو کہتے کہ قم بإذن اللہ، وہ مردار کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ مٹی کی چڑیا بناتے اور اللہ کے حکم سے کہتے کہ اڑ جا تو اڑ جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے۔ حضور کے معجزے میں اور پہلے نبی کے معجزے میں ایک بنیادی فرق ہے کہ پہلے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان کے معجزات حسی تھے، جس کو ہم شعور کر سکتے تھے، اس کا احساس کر سکتے تھے۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا قرآن کی صورت میں، یہ معجزہ مختلف ہے، یہ حسی نہیں ہے، اسے ماننے کی ضرورت ہے اور اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ معجزے کو عربی میں آیہ بھی کہتے ہیں، آیتن، ایک آیت، دو آیت، جو قرآن میں آیتیں ہوتی ہیں یہ بھی آیتن کے معنی معجزہ ہے۔ قرآن کی ہر ایک آیت معجزہ ہے۔ قرآن تو مجموعی طور پر معجزہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہر ایک آیت معجزہ ہے، اور اس میں بنیادی چیز جو اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ کہ خاص دو موضوع اور دو ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے چھیڑا ہے۔ اس سے پہلے، وہ سمجھنے سے پہلے یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم،
یہ اللہ تعالیٰ کو مانا کرتی تھی. یہ مسلمان قوم تھی, یہ ایمان والے تھے, لیکن رسالت اور نبی کو نہیں مانتی تھی. تو اس رسالت کو منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو اس لائن کا معجزہ دیا. وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کا دین سچ ہے, اللہ سچ ہے, اللہ برحق ہے, اللہ رب العالمین ہے, یہ مانتے تھے لیکن اپنے دل میں اتارتے نہیں تھے. بعض مرتبہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ. موسیٰ علیہ السلام نے تورات ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ اس کی تلاوت کیجئے, پڑھیے اور اس سے تعلیم حاصل کیجئے. تو کہتے کہ ہم حاصل نہیں کر سکتے, ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو پڑھ سکیں. حالانکہ جانتے تھے لیکن اس کے بعد بھی ہٹ دھرمی میں اترے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پہاڑ مسلط کر دیا, پہاڑ لٹکا دیا. کأنہ ذلۃ وظنوا انہ واقع بہم. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پہاڑ ابھی گر جائے گا اس قوم پر. تو جب یہ حالت دیکھتے تو کہتے تھے کہ ہاں ہم آپ پر ایمان لیا ہے, ہم تورات پر ایمان لیا ہے. اور جیسے وہ پہاڑ ہٹا دیتے تو اپنی پرانی حالت پہ آ جایا کرتے تھے. مانتے تھے کہ رب العالمین ہے, اللہ رب ہے, لیکن ہٹ دھرمی میں اترے ہوئے تھے. تو اس لیے ان کو ایسے معجزات دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی نبوت کو منوا سکیں. اور حضور علیہ السلام کو جو معجزہ دیا وہ قیامت تک کے لیے, تو اس میں وہ قوم بھی آئے گی کہ جو اللہ کو نہیں مانے گی اور اس کا انکار کرے گی کہ رب کوئی چیز نہیں ہے, انسان خود بخود پیدا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان جس مادے سے پیدا ہوا ہے اور جس اسپرم سے پیدا ہوا ہے, جس چیز سے پیدا ہوا, اس کی کیا حقیقت ہے. انسان جب اس میں غور کرے کہ جو نطفہ پیٹ میں جاتا ہے اور مادر رحم میں جاتا ہے, پھر اس عورت کا نطفہ ملتا ہے, تو ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے جب وہ ملتے ہیں تو ایک شکل اختیار کرتی ہے, اور اختیار کرنے کے بعد فوراً اس کو بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انتظام کر دیا اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک خون کے لوتھڑے کی شکل میں. جیسے وہ خون اس کو ملتا ہے تو اس کے اندر توانائی آ جاتی ہے, تو وہ پھر دونوں نطفے الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو الگ الگ پھر اس میں یونٹس بنتے ہیں. پھر اس ایک یونٹ کے ذریعے اس کی ایک ہڈی بنتی ہے, دوسرے یونٹ کے ذریعے اس کے کان بنتے ہیں, کسی کے ذریعے سے ناک بنتی ہے, کسی کے ذریعے سے ہاتھ بنتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہے. جب وہ یونٹس بنتے چلے جاتے ہیں تو انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ کان کا جو یونٹ ہے اور کان کا جو مادہ ہے دل پہ بھی لگا سکتا تھا اور یہاں کان نکل آتا. اللہ تعالیٰ چاہتے کہ اس کا ہاتھ کا جو مادہ ہے وہ پیٹ میں لگا دیتا اور وہاں سے ہاتھ نکل آتا. لیکن انسان اگر غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی رب ہے جو اس نظام کو بہترین انداز میں چلا رہا ہے. وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ. کوئی نگہبان ہے, کوئی نگرانی کر رہا ہے کہ جو چلا رہا ہے پورے عالم کو. جب انسان کے اندر یہ نظام باقاعدہ چل رہا ہے تو یہ پورا نظام کون چلا رہا ہے؟ یہ سیٹلائٹس, یہ سورج کا جو سسٹم چل رہا ہے, یہ سورج جو نکل رہا ہے اس سے جو روشنی پیدا ہو رہی ہے, اس سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایک گرمی کا فائدہ, دوسرا روشنی حاصل کر رہے ہیں, یہ کون چلا رہا ہے؟ اتنے جو سیارات چل رہے ہیں اور الگ الگ سیارے ہیں, یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں, یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ سورج کا اپنے وقت پر نکلنا, اس کا کس کے ہاتھ میں اس کا نظام ہے, کس کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے؟ انسان جب غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے, اسی کے حکم سے چل رہی ہے. وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ. کوئی نگہبان ہے کہ وہ جو چلا رہا ہے پورے نظام کو, اور یہ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے. اللہ چاہیں تو یہ روشنی ختم کر دیں. اللہ کی مخلوق صرف انسان نہیں ہے, انسان تو روشنی حاصل کر رہا ہے, لیکن کچھ مخلوقات وہ بھی ہے کہ جو سمندر کے تہہ کے اندر رہتی ہے اور وہاں بھی ان کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہاں روشنی سورج کی تو نہیں پہنچ رہی ہے,
وہاں ان کو روشنی کون پہنچا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کے اندر اور وہاں کے جانور کے اندر کچھ ایسی خصوصیت پیدا کر دی ہے کہ خود بخود ان سے روشنی نکلتی ہے، جس سے مخلوقات بحر، سمندر کی جو مخلوق ہے وہ اس سے روشنی حاصل کر رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کا نظام بندہ سمجھے گا تو دین سمجھ میں آئے گا، اور دین جب سمجھ میں آئے گا، اسلام ہمارے اوپر غالب ہوگا۔ جب اپنی ذات میں اسلام غالب ہوگا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تو پھر انسان جس جگہ جائے گا وہ دین لے کر جائے گا۔ تاجر بن کر جائے گا تو اپنے ساتھ دینداری لے کر جائے گا۔ کوئی ڈرائیورنگ کر رہا ہے تو دینداری کے ساتھ کرے گا، جھوٹ نہیں نکلے گا۔ دینداری کے ساتھ وہ جا رہا ہے، دین اسلام اس کے دل میں اتر گیا ہے، تو تجارت پھر جھوٹ کے طریقے پر نہیں ہوگی، اس کے بول جھوٹ نہیں ہوگے، اس کا سننا غلط نہیں ہوگا، اس کا دیکھنا غلط نہیں ہوگا، اس کے اندر ظلم نہیں ہوگا، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ تو اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع نہ کریں، دوسرے کے اوپر غلطی نہ نکالیں، بلکہ خود اپنے اندر اسلام کو پیوست کرنے کی کوشش کریں، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ، اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کی کوشش کریں۔ جب اسلام خود جمے گا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طریقے سے حضور علیہ السلام سے دین حاصل کیا، اور وہاں سے وہ مختلف خطوں میں، مختلف علاقوں میں، کوئی تاجر بن کر جا رہا ہے تو کوئی عالم بن کر جا رہا ہے، کوئی دوسرے راستے کو اختیار کر کے جا رہا ہے، لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اور اسلام حاصل کر رہے ہیں، دین حاصل کر رہے ہیں، اخلاق سیکھ رہے ہیں۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم جب دین، حقیقی دین حاصل کریں، صرف دین کا نام نہ ہو، دین کی تصویر نہ ہو، کہ جس طریقے سے آگ کی تصویر ہمیں روشنی نہیں پہنچا سکتی جبکہ حقیقت میں آگ نہ ہو، برف کی تصویر ہمیں ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتی جبکہ برف سامنے موجود نہ ہو، اسی طریقے سے دین جب تک ہمارے اندر نہیں اترے گا اس وقت ہمارے اندر دینداری نہیں آئے گی۔ جب دینداری نہیں آئے گی تو ہم دوسری قوم پر غالب بھی نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اسی وقت کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے جب تک کہ تم مومن بن کر رہو گے۔ تو مومن صرف نام کے نہیں بلکہ اپنے دل سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت جو دی، معجزات دی ہے، ان کو ماننے کی ضرورت ہے، اور نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زندگی بھی پیش کر دی۔ انسان کہیں دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے، پریکٹیکل طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ انسان ہدایت پانے کے لیے وہ روشنی حاصل کرے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے، حضور کے طریقے کو اپنائے، آپ علیہ السلام کی سنت کو سیکھے۔ جب سنت سیکھیں گے اور اپنے اوپر لاگو کریں گے، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، تو ہمارے اندر خود بخود ایک روشنی پیدا ہوگی۔ اس روشنی کا اثر ہمارے اعضاء و جوارح میں پڑے گا، اور ہمارے اخلاق بنیں گے، ہمارے کردار بنیں گے، تو پھر کوئی معین الدین چشتی پیدا ہوگا، کوئی عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، تو پھر بزرگان دین پیدا ہوں گے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر دین کو پیدا کریں، اور اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی تجارت کو حلال بنائیں، جھوٹ کو تجارت سے نکالیں، دھوکے کو تجارت سے نکالیں، دھوکے سے چھٹکارا پائیں۔ اس وقت ہمارے اندر دینداری آئے گی جب والد اور مرد حلال طریقے سے کما کر لائے گا، اپنی بیگم کو دے گا، اور بیگم 5 وقت نماز پڑھ کر باوضو طریقے سے روٹی پکائے گی، پھر وہ بچوں کو کھلائے گی، تو پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، پھر بایزید بستامی پیدا ہوں گے، پھر حسین احمد مدنی پیدا ہوں گے، پھر قاسم نانوتوی پیدا ہوں گے۔ اگر ہم نے ڈرائیونگ کے ذریعے، تجارت کے ذریعے اور دوسرے طریقے کے ذریعے حلال کو چھوڑ کر حرام طریقے سے کمائی کی ہوگی، اور ہمارے گھر میں رہنے والی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے اندر دینداری نہیں، بے وضو رہتی ہے، صبح 10 بجے ہوتی ہے،
فجر کی نماز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر عبد القادر جیلانی پیدا ہونا اور حضرت رائے پوری پیدا ہونا مشکل بات ہے۔ پھر تو ایکٹرز پیدا ہوں گے، ناچنے والے پیدا ہوں گے، اور دین کو حمایت دینے والے پیدا نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اور اہم ضرورت ہے اس بات کی کہ دین کو اپنے اندر لائیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنی تجارت کو حلال بنائیں، اپنی روزی کو حلال بنائیں، اپنے گھر میں دین کی فضا قائم کریں، اپنی جس سے محبت کر رہا ہے اس کو دین پر آمادہ کریں، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی بنے، پھر اس کا جو بچہ ہے وہ ہمارے والد اور ماں کو دیکھ کر اپنے طریقے کو اپنائے گا، ان کے طریقے کو دیکھ کر وہ اس راستے پر چلے گا۔ والد اگر نماز کا پابند ہے تو بچہ پابند بنے گا، والد اگر صوم و صلات کا پابند ہے تو بچہ پابند بنے گا، والد اگر حرام طریقے کو نہیں اپناتا ہے، حلال طریقوں کو اپناتا ہے تو پھر وہ حلال طریقے کو اپنائے گا۔ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بچہ بھی پھر جھوٹا ہی پیدا ہوگا، وہ بھی جھوٹ بولے گا، وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا، وہ بھی لوگوں کو دھوکہ دہی چلانے والا ہوگا، لوگوں کے پیسے کو ہڑپنے والا پیدا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ہے، اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین 28 پارے کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنے گھر والوں کو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب گھرانہ ہمارا جہنم سے بچے گا، دیندار بنے گا، تو اس کا اثر دوسرے گھر پر بھی پڑے گا، اور پھر معاشرہ بنے گا، پھر سٹی بنے گی، ملک بنے گا۔ اس طریقے سے یہ دین پھیلتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی فکر سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کی فکر ہو کہ ہمارے اعمال اور کردار اسلامی بنے، ہمارے اندر اسلام آئے، حضور علیہ السلام کی سنت آئے، تو پھر انشاءاللہ یہ دین غالب آئے گا اور آتا رہے گا۔ ہمیں پھر شکایت نہیں ہوگی اس بات کی کہ فلاں ملک وہ دین کا کام کرنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ تو پہلے بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، یہ تو ابھی پابندی لگی، پہلے تو انبیاء کو ہی روکا جاتا تھا، انبیاء کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اگر تبلیغ کا کام کیا تو ہمیں اپنے علاقے سے تمہیں نکالنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور نکالا بھی گیا۔ انبیاء کو دھمکیاں دی گئیں، انبیاء کو شہر بدر کیا گیا، ان کو آروں سے کاٹا گیا، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس نحس سے دین کا کام چل رہا ہے وہ چلاتے رہیں۔ لوگوں کے دھمکانے سے، ان سے ڈرنے سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے، مسلمان حق ہے، قرآن حق ہے، رسول حق ہے، تو اس حق کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا پکا ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔